بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب تخت پر بیٹھے تو ہر طرف دشمن تھے۔ مصر کی بڑی جیل میں ایک 17 سال کا خوبصورت نوجوان قید تھا۔ اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ اس کی سزائے موت کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اپنی آخری خواہش کوئی ہے تو بتاؤ تاکہ اسے سرکار پورا کرے۔ تمہاری موت کے علاوہ جو خواہش ہوگی پوری کی جائے گی۔ اس خوبصورت نوجوان نے کہا کہ اے سلطان معظم، میری 2 دن تک سزائے موت کو مؤخر کر کے شادی کروا دیں۔ اس نوجوان کی شادی کرا دی گئی۔ جیل کا ایک کمرہ اسے دے دیا گیا تاکہ وہ اپنی سہاگ رات منا سکے۔ صبح ہوئی تو جیلر نے جب اسے آ کر دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دوستو، اس نوجوان کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد مصر کے علاقے میں لا قانونیت بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ جو طاقتور ہوتا اسی کی بات مانی جاتی۔ مصر کے ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے جن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ مولوی صاحب حکمت کا کام کرتے تھے۔ ان کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ ایک بیٹی دوسری بیٹی سے زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ حکیم صاحب زیادہ مالدار نہیں تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ گھر کا سارا کام انہیں خود کرنا پڑتا۔ بعد اوقات انہیں حکمت کے لیے دوائیاں بازار سے لانی پڑتی تھیں۔ جب وہ بازار جاتے تو ان کی سوچ اپنے گھر میں موجود بیٹیوں کی طرف ہی ہوتی، کیونکہ اس گاؤں میں کچھ اوباش قسم کے لڑکے اکثر ان کے گھر کے آس پاس موجود ہوتے تھے۔ مولوی صاحب بہت ہی شریف النفس انسان تھے۔ ان اوباش قسم کے لڑکوں کو مولوی صاحب منہ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ وہ بہت بدتمیز تھے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو نورانی چہرے کے ساتھ ساتھ ایک نیک اور متقی تھا۔ اس لڑکے کے والدین ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لڑکے کا نام شمس الدین تھا۔ اسی مذہبی گھرانے میں پرورش پانے والا یہ خوبصورت نوجوان 5 وقت کا نمازی تھا۔ جب وہ گلی سے گزرتا تو محلے کی تمام لڑکیاں یہ خواہش کرتی کہ اس لڑکے کے ساتھ ہماری شادی ہو۔ محلے کی تمام لڑکیوں کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اگر کوئی بوڑھا شخص یا عورت اسے رستے میں ملتی جس نے کوئی بھاری سامان اٹھایا ہوتا تو آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیتا اور ان کے گھر پہنچا دیتا۔ ایک دن وہ حسب معمول گلی سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے گھر کچھ اوباش قسم کے لڑکے جا رہے تھے۔ شمس الدین جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب گاؤں سے باہر جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اوباش لڑکے مولوی صاحب کے گھر داخل ہوئے تو اندر سے لڑکیوں کی چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ شمس الدین نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ کوئی ان کا ہمسایہ ان کی مدد کو آ جائے، لیکن کوئی آدمی ان کی مدد کو نہ آیا۔ لگاتار گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ اے لوگو، ہماری مدد کرو، ہماری عزتیں خراب کرنے لگے ہیں۔ شمس الدین نے جب یہ سنا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ مولوی صاحب کے گھر داخل ہوا اور اندر اوباش لڑکوں کو گھر سے باہر نکالنے لگا۔ جب وہ اوباش لڑکے حد سے بڑھتے بھی کیوں نہ، شمس الدین اکیلا تھا اور وہ 4 تھے۔ لڑائی کے دوران شمس الدین کی نظر مولوی صاحب کی تلوار پر پڑی تو اس نے تلوار پکڑ کر 4 اوباش لڑکوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ اس قتل کا مقدمہ چلتا چلتا قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ قاضی صاحب نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا کہ شمس الدین کو 1 مہینے کے بعد سزائے موت دی جائے گی۔ شمس الدین نے جب اس مقدمے کا فیصلہ سنا تو اس کے چہرے پر کوئی مایوسی نہیں تھی۔ اس کی یہ موت شہادت کی موت تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ سپاہیوں نے شمس الدین کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ یہ وہی جیل تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی موجودگی میں بنوائی تھی۔ جب یہ جیل نہیں تھی تو بڑے بڑے مجرم ملزم سے بھاگ جاتے، صرف وہی ملزم باقی رہتے جو شریف النفس تھے، جن کے اوپر صرف الزام ہوتا تھا۔ اس پریشانی کے حل کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی جیل بنانے کا حکم دیا۔ سزائے موت کے قیدیوں کے لیے علیحدہ کمرے بنائے گئے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ میں آج مصر کی جیل کا دورہ کرنے جا رہا ہوں، تم پیچھے سے سب کچھ سنبھال لینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیل میں پہنچے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ درمیانی کرسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی جلوہ افروز ہوئے۔ دائیں طرف قاضی صاحب موجود تھے اور بائیں طرف مجرم موجود تھے۔ شمس الدین کو جیل میں 1 مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ فیصلے کے مطابق شمس الدین کو آج سزائے موت دی جانی تھی۔ شمس الدین کی سزائے موت کا وقت آ پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شمس الدین سے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ
موت کے علاوہ تمہاری ہر خواہش سرکار پوری کرے گی۔ شمس الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے، اگر وہ آپ پوری کر دیں تو میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہوں گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عادل حکمران تھا جس نے اپنی عوام کے درمیان انصاف کیا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دل اور بھی نرم ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے شمس الدین، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ شمس الدین نے کہا کہ اے میرے سلطان معظم، میری سزائے موت کے 2 دن کے لیے مؤخر کر کے میری 2 دن کے لیے شادی کرا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس لڑکے کی یہ خواہش سنی تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ شمس الدین، مجھے تمہاری یہ خواہش پوری کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر تمہارے ساتھ شادی کون سی لڑکی کرے گی؟ جس بھی لڑکی کو معلوم ہوگا کہ تجھے 2 دن کے بعد سزائے موت ہو جانی ہے، وہ اپنی زندگی تباہ کیوں کرے گی؟ اس لڑکے نے کہا کہ آپ صرف گاؤں کی مسجد میں جا کر اعلان کر دیں کہ جو لڑکی شمس الدین سے 2 دن کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں چلی جائے۔ مسجد میں اعلان کروا دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جیل کے دروازے پر دستک ہوئی تو ایک سپاہی نے باہر جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ میں شمس الدین سے 2 دن کے لیے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تجھے معلوم ہے کہ اسے 2 دن کے بعد سزائے موت دی جائے گی؟ لڑکی نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، تو سلطان نے ان کے والدین بلا کر ان کی شادی کر دی۔ اس دن شمس الدین سے شادی کرنے کے لیے 3 اور لڑکیاں آئیں جن کو واپس کر دیا گیا۔ سہاگ رات کے لیے ان کو ایک کمرہ دیا گیا۔ صبح جیلر سے اجازت لے کر لڑکی جیل سے باہر چلی گئی۔ جیلر نے جب آ کر کمرے میں دیکھا تو پریشان ہو گیا کیونکہ کمرے میں لڑکے کے لباس میں لڑکی موجود تھی۔ جیلر نے اس لڑکی سے پوچھا کہ شمس الدین کو کیوں بھگایا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ اس کی جگہ پر تجھے عمر قید ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شام تک آ جائے گا۔ شمس الدین کا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت بھی 3 لڑکیاں اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آئی تھیں۔ جب یہ سارے حالات سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھے تو انہیں تجسس ہوا کہ آخر اس لڑکے میں ایسا کیا ہے کہ لڑکیاں اس کے پیچھے اپنی زندگیاں خراب کر رہی ہیں۔ سلطان نے ساری کہانی اس سے سنی۔ سلطان نے قاضی کو کہا، کیا تم نے قانون نہیں پڑھا؟ سزائے موت اس کو دی جاتی ہے جس نے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہو۔ اس نوجوان نے وہ کام کیا جو ریاست کو کرنا چاہیے تھا، اسے آزاد کر دو۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔